نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ہم وضو کے فرائض، وضو کی سنتیں اور وضو کے مستحبات، مکروہات اور غسل کے فرائض اور غسل کی سنتیں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے نماز کے حوالے سے کہ نماز کے اندر شرائط کتنی ہیں۔ تو سب سے پہلے نماز کے اندر جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ طہارت سے یہ مراد ہے کہ جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، چاہے نجاست حقیقی ہو چاہے نجاست حکمی ہو، ان دونوں نجاستوں سے بندے کے جسم اور کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اور طہارت سے مراد جگہ کا پاک ہونا بھی اشد ضروری ہے، اس لیے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اگر کپڑے پاک نہیں ہوں گے تو نماز نہیں ہوگی، اگر جسم پاک نہیں ہوگا نماز نہیں ہوگی، اگر جس جگہ پہ سجدہ کر رہا ہے یا جس جگہ پہ قیام کر رہا ہے اگر وہ جگہ پاک نہیں ہوگی تو اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد ستر عورت ہے۔ ستر عورت کا مطلب کیا ہے کہ مرد کی جو شرمگاہ ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت ہے، تو حالت نماز کے اندر اس جگہ کا ڈھانپنا اشد ضروری ہے، اتنی جگہ ڈھانپی ہوئی ہو یہ ضروری ہے۔ اور عورت کی شرمگاہ کیا ہے؟ عورت کی جو ستر عورت جو شرمگاہ ہے وہ اس کا پورا جسم جو ہے وہ شرمگاہ ہے، سوائے دو ہاتھوں کے، دو پاؤں کے اور سوائے چہرے کے، باقی نماز کے اندر اس کا پورا جسم شرمگاہ ہے۔ اگر حالت نماز کے اندر اس نے دوپٹہ اوڑھا ہے، نماز پڑھ رہی ہے اور وہ جو دوپٹہ ہے اتنا باریک ہے کہ اس کے بال نظر آتے ہیں، بالوں کی سیاہی نظر آتی ہے، تو اس صورت میں اس عورت کی نماز نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد وقت کا ہونا، یہ بھی نماز کی شرائط میں سے یہ بھی ایک شرط ہے کہ وقت ہو۔ وقت ہونے سے مراد یہ ہے کہ نماز کا وقت ہو تو تب پڑھی جائے گی، وقت داخل نہ ہوا ہو تو پہلے پڑھ لینا یہ اس طرح درست نہیں ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر اگر ظہر کی نماز کا وقت داخل ہو رہا ہے 12:30 بجے، کوئی بندہ 12 بجے یا 12:15 پہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ ابھی تک وقت داخل نہیں ہوا، تو وقت کے داخل ہونے سے پہلے اس نے نماز پڑھی ہے۔ اور اس کے بعد ہے نیت۔ تو نیت سے مراد کیا ہے؟ نیت سے مراد یہ ہے کہ جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے اس کی نیت یہ ہو، اس کو اس چیز کا علم ہو، پتہ ہو کہ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں، یہ جو میں ادا کر رہا ہوں، کیا یہ فرائض ہیں، سنتے ہیں، واجبات ہیں، نوافل ہیں، سنت مؤکدہ ہیں، سنت غیر مؤکدہ ہیں، کیا چیز ہے؟ تو نیت کا ہونا یہ بھی کیا ہے؟ شرط ہے۔ اگر نیت نہیں ہوگی، جیسے وہ نماز سے فارغ ہوگا، سلام دونوں طرف پھیرے گا، اس سے بندہ پوچھے گا کہ آپ نے کون سی نماز پڑھی ہے، تو وہ اگر فوراً بتا دے تو پھر پتہ چل جائے گا کہ اس کو پتہ ہے، اس کی نیت بھی تھی کہ یہ نماز پڑھنا چاہتا تھا۔
اگر اس نے بغیر سوچ و بچار کے بتا دیا تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر اس صورت میں اس سے پوچھا گیا اور وہ سوچ میں گم ہو گیا کہ پتہ نہیں میں نے کون سی پڑھی ہے، تو اس صورت میں اس کی نماز جو ہے نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد جو شرط ہے نماز کی وہ یہ ہے کہ قبلہ کی طرف چہرہ کرنا۔ تو قبلہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنا یہ بھی نماز کی شرائط میں سے یہ بھی ایک شرط ہے۔ اور چھٹی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ۔ تو تکبیر تحریمہ سے مراد یہ ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جب دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتا ہے، اللہ اکبر کرتا ہے، تو دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا یہ بھی کیا ہے، فرمایا کہ یہ بھی تکبیر تحریمہ نماز کی شرائط میں سے یہ بھی ایک شرط ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس بیان کو سن کر اور آگے شیئر کر کے اور لوگوں کو بتانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔